بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی چھٹی شب میں یہ نماز ہمارے آقا سے روایت ہے، اور یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، بہتر ہے کہ آپ پڑھیں، واجب نہیں ہے، لیکن اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس نماز کا ثواب اس شخص کی طرح ہوگا جس نے شب قدر کے اعمال کے برابر فضیلت اور عبادت کی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھٹے دن کا روزہ رکھے گا، خدا اسے دارالسلام میں 1,00,000 شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 1,00,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 1,00,000 سونے کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت کی لمبائی 2,000 گز ہوگی، اور اس تخت پر ایک حور العین ہوگی کہ جس کی 30,000 زلفیں ہوں گی جو یاقوت سے بندھی ہوئی ہوں گی، اور ہر زلف کو اٹھانے کے لیے 100 کنیزیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! اتنی حسین و جمیل حوروں کے آپ وہاں پہ مالک بنیں گے۔ میرے دوستو، یہ نماز ادا کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رب کو عبادت کے لائق سمجھ کے ادا کیجئے، کیونکہ ان نمازوں کا مرتبہ ویسے بھی بڑا ہے، ویسے بھی یہ ہمیں مرتبے ملنے ہیں، لیکن ہم اپنے خلوص میں حوروں کو ذہن میں نہ لائیں، تختوں کو ذہن میں نہ لائیں، جنت کے مقامات کو چھوڑ کے اپنے رب کا مقام دیکھیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اور وہ ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہے اس رات میں، چھٹی شب رمضان المبارک میں 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو اس طرح 2 نمازیں ہو گئی۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ ملک صرف 1 مرتبہ ہے۔ اگر آپ کو سورہ ملک نہیں آتی ہے تو آپ دیکھ کر تلاوت کیجئے، کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر بھی یا قرآن مبین اپنے ہاتھ میں لے کر بھی یہ سورہ تلاوت کریں، یا پھر موبائل فون میں ہو تو وہاں سے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اس شب میں ہمارے آقا سے ایک دعا بھی نقل ہوئی ہے، وہ آقا فرماتے ہیں کہ یوں تلاوت کیجئے، اللہم انت السمیع العلیم وانت الواحد الکریم۔ کیونکہ یہ دعا لمبی ہے تو آپ کو میں اس کی تصویر دے دیتا ہوں اسکرین پہ، آپ دیکھ کر تلاوت کریں۔ اور جب چھٹا دن آ جائے تو اس دن کو یہ دعا آپ تلاوت کریں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں اس دعا کو جو شخص پڑھے گا خدا اسے 40,000 شہر عطا کرے گا جنت میں۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضرینی بسیوت نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہا رغبت الراغبین۔ دوستو، یہ دعائیں آپ کوئی کتاب لے لیں، ان میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اعراباً کوئی بھی مسٹیک نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان ہو سکتا ہے کہ خطا ہو جائے، تو آپ وہاں سے بھی چیک کر کے اپنی کتابچہ لے لیجئے دعاؤں کا، پھر بھی میں تصویر میں بھی دعا دے دیتا ہوں کہ آپ تلاوت فرمائیے، اور مجھ حقیر کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔